अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान को जेल से निकालने का हुक्मनामा आ चुका है। साइफर केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। बुशरा बेगम ने भी इमरान खान से वादा वफा कर दिया है। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल कर पेश करने का जो हुक्म है ये बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा सिंबॉलिक है। इसके साथ ही साथ जो गैर शरई निकाह का एक इमरान खान पर मन घड़त इल्ज़ाम है, उस हवाले से केस की डेवलपमेंट्स भी हैं। जबकि फ़ौजी जर्नलों का कोर्ट मार्शल, हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसरों का कोर्ट मार्शल, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सख्त तरीन अहकामात जारी हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ सदर पाकिस्तान का आखिरी इख्तियार भी ख़त्म हो चुका है और यूँ लग रहा है कि सदर पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस कम कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा इख्तियार जो इमरान खान के लिए एक आखिरी रिलीफ के तौर पे सदर मुमलिकत इस्तेमाल कर सकते थे, आज उस इख्तियार पर भी टोका चला दिया गया है और आज इस पर भी एक कारी ज़रब लग चुकी है। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, 7-8 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक समाअत कल सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर होनी है और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत कल 9:30 बजे फ़िक्स की गई है। इसकी पिछली समाअत फुल कोर्ट सरकारी टीवी पर नशर की गई। अब दोबारा ये सरकारी टीवी पर नशर होगी, फुल कोर्ट इसकी समाअत करेगा और सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में सरकारी टीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। कल एक मरतबा फिर अवाम सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट कार्रवाई देखेगी। देखते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पिछली समाअत पर तो कुछ निकल नहीं सका था, अब क्या इसमें कोई नतीजा निकलता है या नहीं, क्योंकि काजी फायज ईसा एटलीस्ट जो स्टे ऑर्डर है उसे वो ख़त्म करना चाह रहे थे, लेकिन पिछली समाअत में वो नहीं हो सका था। अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ जाता है। दूसरी जानिब शेख रशीद की बाजियाबी के लिए FIA ने 7 दिन दे दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने वरना ये कहा है कि FIR दर्ज होगी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के रहनुमा फ़ारूक हबीब की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर IG पंजाब से 6 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली है। बाजियाबी के लिए आज समाअत होगी। दरख्वास्त फ़ारूक हबीब के भाई की तरफ से दायर की गई। अदालत ने IG पंजाब से 6 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब कर ली है। देखते हैं कि इसका क्या बनता है। शेख रशीद के साथ जो 2 लोग उठाए गए थे, एक उनका मैनेजर और एक उनका रिश्तेदार, वो वापस आ गए हैं, तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। अज़हर मशवानी के भाई को भी वापस भेजा गया 144 दिनों के बाद, वो भी एक मुस्बत पेशरफ्त है। मैं समझता हूँ कि कानून के दायरे में सबको लाएं, कानून का शिकंजा जितना मर्जी चलाना है आप चलाएं, लेकिन इस तरह से मावराए कानून और अदालतों से बालातर होकर, कानून से बालातर होकर लोगों को गायब करने का जो सिलसिला है ये रुकना चाहिए, ये मुल्क के साथ नहीं करना चाहिए। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी की आइंदा समाअत पर दलाइल देने की इस्तदा मंजूर करते हुए PTI के वकील शेर अफजल मरवत के उठाए गए सवालात पर आइंदा समाअत पर जवाब देने का हुक्म दिया है। समाअत का अहवाल आपके सामने मैं रखता हूँ। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर के आने तक वक्फा किया। सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत और प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी पेश हुए। सिविल जज ने कहा कि जब तक इस केस में चार्ज फ्रेम ना हो, मुलजिम को क्यों अदालत बुलाया जाए। ज़ाहिर है ये उन्होंने एक सवाल उठाया। इस पर वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि जब हमने कहा तो वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी गई। जब इमरान खान जेल चले गए तो वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी की बात की जा रही है। बुशरा बीबी और इमरान खान पर अदालत की मियाद के इल्ज़ामात को कानून तस्लीम नहीं करता। सिविल जज ने सवाल किया कि तलाक हुई हो, इद्दत में शख्स इंतकाल कर जाए तो क्या औरत विरासत में हिस्सा मांग सकती है। वकील शेर अफजल ने कहा कि इद्दत के दौरान खातून ने शादी ना की तो विरासत में हिस्सा मांग सकती है। सिविल जज ने इस पर इस्तफसार किया कि तलाक कब मौसर होती है, ये पॉइंट बड़ा वाज़े कर दें। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि तलाक का मामला अदालत के सामने नहीं है। शेर अफजल मरवत ने शाह औरकज़ई की जानिब से गैर शरई निकाह पर दायर दरख्वास्त का हवाला देते हुए कहा कि गैर शरई निकाह पर दायर दरख्वास्त फेडरल शरीयत कोर्ट ने खारिज की। सिविल जज ने सवाल किया कि बुशरा बीबी को कब तलाक हुई। इस पर अब तक वाज़े मौक़िफ़ नहीं आया। इल्ज़ाम है कि गैर शरई निकाह की वजह से दोबारा निकाह किया गया। जिस मौलवी ने पहला निकाह पढ़ाया उसने भी यही इल्ज़ाम लगाया। आप तस्लीम करते हैं कि क्या इद्दत में निकाह हुआ? तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि जिसने इल्ज़ाम लगाया
اسے ثابت کرنا ہے کہ دوران عدت نکاح ہوا۔ دوران عدت نکاح ثابت ہو بھی جائے تو بھی سزا نہیں ہو سکتی۔ کیا غیر شرعی نکاح کیس میں عوامی مفاد کا کیس ہے؟ کیس مکمل طور پر بدنیتی پر مبنی ہے۔ اب یہ سماعت آگے کی گئی ہے، یہ ایک شرمناک کیس ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن ہمارے ملک میں ایسی چیزیں چلتی ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کی اہلیہ نے شوہر کی سیکیورٹی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ بشرا بی بی نے لطیف کھوسہ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی، جس میں وزارت داخلہ، وزارت دفاع، وزارت قانون کے سیکرٹریز، آئی جی جیل خانہ جات، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ڈی جی انٹیلیجنس بیورو اور ڈی جی ایف آئی اے کو فریق بنایا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان کو جیل میں خوراک کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے، اس کا خدشہ موجود ہے۔ میرے شوہر کو جیل میں کھانے کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ میرے شوہر کو جیل مینول کے مطابق وہ سہولیات نہیں دی جا رہی جس کے میرے شوہر حقدار ہیں۔ شوہر کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک آئین کے آرٹیکل 9 اور آئین کے آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں واک اور ایکسرسائز کی سہولت فراہم کی جائے۔ انہیں گھر کے کھانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی جیسا ماضی میں قیدیوں کو سہولت دی جاتی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عمران خان کے جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں۔ ذمہ دار میڈیکل آفیسر کے ذریعے خالص خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ ملاوٹ زدہ خوراک شوہر کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ درخواست میں مزید استدعا کی گئی کہ عمران خان انڈر ٹرائل قیدی ہیں اور ملزم جرم ثابت ہونے تک بے قصور ہی تصور ہوتا ہے، انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، لہٰذا جیل میں سہولیات کی فراہمی سے متعلق عدالتی حکم پر عمل درآمد کروایا جائے۔ بشرا بی بی ظاہر ہے اس وقت صنف آہن ہے۔ بشرا بی بی ایک پردہ دار گھریلو خاتون ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ وفا نبھا رہی ہیں، پیشیوں پر بھی جاتی ہیں، اپنے اوپر بھی کیسز ہیں، شوہر کے لیے بھی درخواستیں دائر کر رہی ہیں، شوہر سے ملاقات کرنے بھی جا رہی ہیں، تو وہ ہر حق ادا کر رہی ہیں۔ وہیں دوسری جانب سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد کی سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے سائفر کیس کی سماعت کی، جس دوران پی ٹی آئی کے وکیل نے سائفر کیس کی نقول فراہم کرنے کی درخواست کی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ جج نے کہا کہ گواہوں کے بیانات ملزمان کو نوٹس جاری کرنے کے لیے کافی ہیں۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل میں قید ہیں، دونوں ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 4 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ بعد ازاں عدالتی عملے نے وکیل خالد یوسف سے کہا کہ سائفر کیس کی نقول فراہم کرنے کے لیے 1 دن درکار ہوگا، چلان کی نقول پرسوں فراہم کر دی جائیں گی۔ عدالتی عملے نے وکیل کو بتایا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف آئی اے نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف چلان جمع کروا دیا ہوا ہے اور اس میں عمران خان کو قصوروار قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایجنڈا ہے، چلان جمع ہونے کے بعد ایک اور بڑی پیش رفت سائفر کیس میں ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے باقاعدہ ٹرائل کا آغاز کر دیا ہے اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ عمران خان کو پیش کیا جاتا ہے نہیں، آرڈر تو یہی ہے، اب ہو سکتا ہے کہ عدالت کی سماعت اڈیالہ جیل منتقل کی جائے، کیونکہ عدالت تو اٹک بھی منتقل کر دی جاتی تھی، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم پیش ہونے کا عدالت کی طرف سے حکم آیا ہے۔ دوسری جانب صدر مملکت عارف علوی نے الیکشن کی ڈیٹ دی، خان صاحب اس پر مطمئن نہیں ہیں، انہوں نے جس طرح سے ڈیٹ دی انہیں یہ ڈیٹ دھڑلے سے دینی چاہیے تھی، اس پر عمران خان کوئی زیادہ خوش نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے عارف علوی عمران خان کے سپاہی ہیں اور صدر کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے پریزیڈینشل پارڈن کا، کسی بھی شخص کو اگر کوئی سزا دی جاتی ہے صدر وہ سزا ختم کر سکتا ہے۔ اب الیکشنز تک تو صدر مملکت عارف علوی نہیں رہنا ہے۔ اب یہاں پر اسلامی نظریاتی کونسل نے صدر کے سزا معاف کرنے کے اختیار کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ صدر کو حاصل اختیار قرآن و سنت کے منافی ہے، صدر مملکت کو سزاؤں کے معاف کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، صدر مملکت کو قتل کی سزا معاف کرنے کا اختیار بھی نہیں ہونا چاہیے، شریعت کے خلاف قوانین کے حوالے سے وزارت قانون سے رابطے میں ہے۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ صدر کا یہ اختیار ختم کر دیا جائے۔ دیکھیں شرعی معاملات کے اندر میں کوئی رائے نہیں دیتا، لیکن ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان میں پچھلے 77 سال سے صدر کو سزا معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے، لیکن اب جا کے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی واضح ہدایت ہے کہ جو سمگلنگ میں ملوث ہوگا اس کا کورٹ مارشل ہوگا اور جیل بھی ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ فوج اپنے احتساب کے نظام کو 9 مئی کے واقعات کے خلاف کارروائی میں ثابت کر چکی ہے۔ سمگلنگ اونٹوں پر نئی ٹرکوں کے ذریعے سیکیورٹی ایجنسیوں کی ناک کے نیچے ہوتی ہے۔ سمگلنگ میں سیاستدان اور سرکاری افسران کے نام بھی ہیں۔ تحقیقات میں کچھ نکلا تو بہت کچھ سامنے لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 1 ماہ میں سمگلنگ کے خلاف کوششیں کی، قانونی کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، غیر قانونی کام اور حوالہ ہنڈی پر اب ریاست سختی سے نپٹے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یہ آرڈر ہے کہ اکراس دا بورڈ احتساب ہو اور فوج اپنے اندر احتساب کو ثابت کر چکی ہے۔ اب آرمی چیف کی واضح ہدایت ہے کہ کورٹ مارشل بھی ہوگا، صرف کورٹ مارشل کر کے گھر نہیں بھیجا جائے گا، سمگلنگ میں ملوث افسران کو جیل بھی ہوگی۔ تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر سیاستدان بیوروکریٹ سب ہیں تو اس میں جو کوئی بھی ہے سب کو نیم اینڈ شیم بھی کریں، بالکل کورٹ مارشل کریں۔ اس سے ادارے کمزور نہیں، ادارے مضبوط ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اگر بیچ میں کوئی کالی بھیڑ کسی بھی ادارے کے اندر ہے، اسے نکال کے سزا دی جائے کسی بھی معاملے کے اندر، اس سے ادارہ کوئی کمزور نہیں ہوتا بلکہ اس سے ادارہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔